السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کے پاک نام سے آج ہم دوسرے رکوع کی آیت نمبر 11 سے ٹرانسلیشن شروع کریں گے۔ یہ پارے کا بھی دوسرا رکوع آیت نمبر 11 ہے اور سورۃ البقرہ کا بھی دوسرا رکوع ہے۔ تو آئیے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب قِیلَ کہا جاتا ہے لَهُم ان کے لیے لا تفسدوا نہ تم فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں قالوا وہ کہتے ہیں انما یقیناً نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا سن لو انہم در حقیقت وہی ہم وہی المفسدون فساد کرنے والے ہیں۔ ولیکن اور لیکن لا یشعرون ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا اور جب قِیلَ کہا جاتا لَهُم ان کے لیے آمنوا ایمان لاؤ کما جس طرح آمن ایمان لائے الناس لوگ قالوا وہ کہتے ہیں کیا نؤمن ہم ایمان لائیں کما جس طرح آمن ایمان لائے السفہاء بے وقوف لوگ۔ الا سن لو انہم در حقیقت وہی ہم وہی السفہاء بے وقوف ہیں۔ ولیکن اور لیکن لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا وہ ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم۔ وَإِذَا اور جب خلوا اکیلے ہوتے ہیں اِلی طرف شیاطینہم اپنے سرداروں کی طرف قالوا کہتے ہیں انما اب یہ دیکھیں یہاں پہ ان الگ ما پھر اس کو انشاءاللہ ہم وضاحت میں دیکھیں گے۔ ان یقیناً ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما
یقیناً نحن ہم مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان سے ویمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یعمہون وہ اندھے بنے ہوئے ہیں اولئک وہی الذین لوگ اشتروا انہوں نے خرید لی الضلالۃ گمراہی بی بدلے ہدا ہدایت کے فما نہ تو یا پھر تو نہ رابحت نفع مند ہوئی فائدہ دیا تجارتہم تجارت ان کی وما اور نہ کانوا وہ ہیں مہتدین ہدایت پانے والے۔ چلیے اب انہی آیتوں میں سے اہم الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ لا تفسدوا نہ تم فساد پھیلاؤ، یہ آج ایک نیا فعل آ گیا ہے، اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ لا تفسدوا جب کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جائے تو اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ لا نہیں، تفسدوا واو اور الف نکال دیں، لا نہیں تفسدوا سے واو اور الف نکال دیں، شروع سے تا کو الگ کر دیں تو باقی بچا فا سین دال جس کی دنیا میں بہت زیادہ کثرت ہے۔ فساد جب کسی کام یا تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اسے فساد کہتے ہیں۔ لا تفسدوا نہ تم فساد پھیلاؤ، تا کا مطلب ہے تم، لا نہیں فسدوا فساد پھیلاؤ۔ انما ہم نے، اسی طرح کا پہلے بھی ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا مما، تو اب اس کے شروع میں جسٹ انا لگا تو وہ انما بن گیا۔ نحن یہ ضمیر ہے اور یہ ایک نئی ضمیر ہے، پہلے ہم نے زیر اور پیش والے ضمیریں اکٹھی کی، یعنی نام کی جگہ جیسے ہم کہتے ہیں اس اسم کا نام نہیں لیتے بلکہ اس اسم کی جگہ پہ اس نام پہ ہم ضمیر استعمال کر لیتے ہیں۔ نحن مصلحون، تو مصلحون کی طرح پہلے ہم مفلحون بھی پڑھ چکے ہیں، فلاح پانے والے، مصلحون اصلاح کرنے والے۔ مصلحون اس کا روٹ ہے صاد لام ہا، اس سے ایک بہت پیارے نبی کا نام بھی آتا ہے صالح علیہ السلام۔ الا یہ اللہ نہیں ہے، الا سن لو، خبردار، وارننگ کے لیے۔ انہم پہلے بھی ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، بے شک، یقیناً، در حقیقت، سب کے لیے یہ انہم کا ہم یوز کریں گے۔ ہم وہی لوگ المفسدون فساد کرنے والے ہیں۔ مفسدون مفلحون کے وزن پر ہے، فساد کرنے والے فا سین دال سے، ولیکن اور ہماری زبان میں جو ہے لام کی جگہ جو ہے لیکن بس تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے، شعور
شین عین را سے ہے شعور رکھنا، سمجھنا۔ آمینو ایمان لاؤ۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے آمینو اور آمنو۔ تو آمنو یہ فعل ماضی تھا، آمینو فعل امر ہے۔ بس ہم نے یہی ایک خاص چیز سیکھنی ہے آمنو اور آمینو میں۔ ابھی جسٹ یہی یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک فعل ماضی ہے اور ایک فعل امر ہے۔ تو زیر آئے گی تو آمینو، اور پھر اگر زبر آئے گا تو آمنو، اور اس کا ترجمہ آمنو وہ ایمان لائے اور آمینو آپ ایمان لاؤ۔ بس اتنا سا فرق ابھی یاد رکھنا ہے۔ کما آمنا، کما ایک اور لفظ آ گیا، تو انما ہم نے دیکھا، پھر کما دیکھا، پھر مما دیکھا، تو یہ تقریباً سارے ایک ہی طرح سے جو ہے آ رہے ہیں۔ تو اس کو ہم ایک جگہ پہ اکٹھے کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آمنا ایمان لائے، یہ واحد کا صیغہ ہے، الف میم نون یعنی حمزہ میم نون سے۔ انؤمنو، کیا شروع والے حمزہ کو آپ الگ کر دیں، نؤمنو بچا، تو نون کا ترجمہ ہم نے پیچھے کیا تھا نعبدو، نون ہم عبادت کرتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آ گیا آ، تو آ کا مطلب ہے کیا ہم ایمان لائیں۔ یہ ترجمہ تھوڑا سا خاص ہو گیا، تو روٹ اس کا وہی بچا حمزہ میم نون یا الف میم نون۔ السفہاء بیوقوف، ہم جب کہتے ہیں بیوقوف تو ایک اور بڑا لفظ یوز کرتے ہیں وقف۔ تجوید کی اصطلاح میں ایک وقف لازم ہم پڑھتے ہیں ٹھہر جانے کو، تو بیوقوف چونکہ اس کا دل کہیں بھی نہیں ٹھہرتا تو اس لیے اس کو جو ہے بیوقوف کا نام دیا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں چونکہ وسعت زیادہ ہے تو السفہاء سین فا ہا، تو سفیہun ایسے شخص کو جو اپنے نفع اور نقصان کا اندازہ نہیں کر سکتا، جو اپنے نفع اور نقصان کا اس کے اندر فرق ہی نہیں کر سکتا۔ تو آگے چلتے ہیں، انہم پھر آ گیا، اس کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، عین لام میم۔ لقو وہ ملتے ہیں، لقو سے واو الف نکال دیں تو باقی رہ گیا لام اور کاف، تو یہ تو دو حرف ہیں، دو حرفوں کا روٹ یا لفظ نہیں بنتا، تو پھر ہم اس میں حروف علت کے باکس میں سے الف اٹھا لیں گے اور اس کو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں ملاقات۔ الی شیاطینہم اپنے سرداروں کی طرف، الی کو ہم نے شروع میں دیکھ لیا تھا، شیاطین شیطان کی جمع ہے، شین طوا نون اس کا روٹ ہے، انما یہ ہم نے دیکھ لیا، مستہزئون مذاق اڑانے والے، اسی سے استہزاء ہے۔ استہزاء والا جو ہم نے پڑھا تو یہ تھوڑا سا ہم آگے چلیں گے نا تو ایک اور بڑا پیارا اسی سے ملتا جلتا لفظ ملے گا۔ مستہزئون شروع سے میم نکال دیں اور سین اور تا بھی نکال دیں اور آخر سے واو نون بھی نکال دیں، سیم اسی طرح کا ہم نے جو ہے مستقیم، نستعین تھوڑا تھوڑا اس سے مل رہا ہے۔ تو پیچھے بچا ہا ذال حمزہ، یہی اس کا روٹ ہے۔ یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے، تو یا کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہو گیا وہ کرتا ہے، وہ مذاق کرتا ہے۔ تو یہ تو بہت سمپل سی بات ہو گئی۔ تو پھر اسی طرح وَیَمُدُّہُم وہ ڈھیل دے رہا ہے، تو واو کو ایک طرف کر دیں اور یا بھی ایک طرف کر دیں
اور آخر سے ہم نکال دیں تو باقی رہ گیا میم دال دال، دال کے اوپر شاد ہے نا تو ڈبل آ گیا۔ تو تجوید میں ہم کہتے ہیں مد لازم، تو جس حرف پر مد آ جائے اس کو کیا کرتے ہیں، کھینچ کر پڑھتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، لانگ کرتے ہیں، تو یعنی آپ اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ وہ ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، فی طغیانہم، طغیانی یعنی سیلاب کو کہتے ہیں۔ سیلاب میں کیا ہوتا ہے، پانی، تو اس کا روٹ ہے طاغین یا طغیانی سرکشی۔ یعمہون وہ اندھے بنے ہوئے ہیں، یعمہون میں سے اگر شروع میں ہم یا گرا دیں اور آخر سے واو نون نکال دیں تو باقی رہ گیا عین میم ہا، عمیون ہم نے پڑھا تھا، آگے جا کے بھی دیکھیں گے عمیون۔ یعمہون، عمیون کہتے ہیں پیدائشی اندھے کو، اور ہم اس کو کہتے ہیں جو اندھا نہیں ہے لیکن اندھا بنا ہوا ہے، جیسے کوئی بغیر دیکھے چل رہا ہو اور کہیں اس کو آگے کھائی آئی اور اس میں گر گیا تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ تم اندھے ہو گئے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا۔ یعمہون عین میم ہا وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اولئک الذین یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لی۔ اب کیا ہے، واو الف کا تو پتہ چل گیا کہ آخر میں واو الف ہے، یہ جمع کے لیے آیا ہے، اور شروع میں جو الف ہے نا اس کو بھی ایک طرف کر دے کیونکہ یہ کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ باقی کیا رہ گیا، شین طا را، تو لیکن طا اس کا اصل نہیں ہے، یہ کسی اور وجہ سے ہے، شین را اور یا یہ اس کا روٹ ہے۔ ہم لفظ بولتے ہیں مشتری، خرید و فروخت کے لیے۔ الضلالۃ گمراہی، فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا الضالین، ضاد لام لام، بالہدا، یہاں پہ جو با ہے نا اس کے بارے میں آپ با کو سائیڈ پہ ایک کالم میں باہر نکال کے لکھ لیں، کیونکہ با کے ہمارے پاس کافی سارے معنی اکٹھے ہو گئے۔ با کے معنی پر، با کے معنی کو، با کے معنی ساتھ، اور اب یہاں چوتھا معنی با کے معنی بدلے۔ ہدا ہدایت کے، بالہدا بدلے ہدایت کے، ہدا یہ ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا، اہدنا اور ہدن سے ہا دال یا، فما تو نا۔ اب یہ دیکھیں کہ فا اس کے ساتھ مل کر آیا نا، فا ما، تو ماں کا نہیں، ماں کا مطلب ہے نہیں، اور اس کا معنی کیا بھی ہوتا ہے اور جو بھی۔ رابحت نفع مند ہوئی، تو آخر میں تا ساکن کو نکال دیں، رابحہ۔ یہ تا ساکن کیا ہے، یہ ہم نے شروع میں رکھا تھا کہ اس کو سائیڈ پہ کر دیں۔ تا ساکن اگر آخر میں آ جائے تو یہ واحد مؤنث غائب ہوتی ہے، نفع مند ہوئی، نہ نفع مند ہوئی۔ اب رابحت پہ انشاءاللہ ہم فیڈ بیک میں کافی سارے لفظ رکھیں گے، ضربہ وغیرہ وغیرہ، اور پھر اسی فارمیٹ پہ ہم انشاءاللہ کافی سارے الفاظ تیار کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی پھر اسی طرح تجارتہم، جب آپ نے ایک جو رابحت کی جب تا ساکن ہو جائے کیا ہوتا ہے، تا زبر آ جائے تو کیا ہے، تا کے نیچے زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو آج جس تا ساکن کا یاد رکھنے تو واحد مؤنث غائب، بس جس یہ جملہ یاد کر لیں۔ تجارتہم تجارت، تی تا جیم را، تجارت کہتے ہیں بزنس کو۔ قالو وہ سب یہ پڑھ چکے ہیں، مہتدین ہدایت پانے والے، ہدایت دینے والے نہیں، ہدایت پانے والے۔ اہدنا جو ہم نے پیچھے اس کا روٹ پڑھا تھا، ہا دال یا۔ تو آج کی ٹرانسلیشن کو یہیں تک ہی کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔